دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، فرق کریں، ایک شخص نے اس کو تھوڑی جلدی تھی، اس نے گھر بنا لیا، انویسٹمنٹ بھی کر لی، آپ کے کہنے پر تو یہ F7 مرکز ہے جی عبدالقادر بھائی، آپ کی بات تھوڑی سی میں کاٹ رہا ہوں، یہ ذرا بتا دیتے ہیں، یہ کاٹتے رہتے ہیں آپ، کاٹے جناب، کاٹیں۔ یہ F7 مرکز ہے، وہ فون کرتے ہوئے کہتا ہے کٹو کٹو۔ تو لیفٹ سائڈ پہ جی آپ کو جتنے بھی پلازے نظر آ رہے ہیں، جی اندر چلے جائیں، اندر چلے جاتے ہیں تاکہ لوگ، کافی سارے ہمارے فارنر ویورز ہیں جو کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ دیکھنا چاہیں گے کہ F7 جو مرکز ہے، آج جب ہم چھوڑ کے گئے تھے آج سے 10 سال پہلے تب کیسا تھا اور آج کیسا ہے، تو وہ غور سے دیکھ سکتے۔ میرے خیال میں جب وہ آج سے 10 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے اور آج جب دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور ان کو کچھ اضافہ ہی نظر آیا ہوگا، عوام بھی بڑھ گئی ہے، چیزیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور جو پرانی چیزیں تھیں وہ نئی ہو رہی ہیں، ہر بندہ پرانی چیزوں کو نئے کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے جی کہ چیزیں ڈے بائی ڈے بڑھ ہی رہی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ہاں ایک چیز جو نیچے گئی ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ اخلاقی اعتبار سے نیچے چلے گئے ہیں، یہ گلہ ہے اور سب کو گلہ رہتا ہے۔ جو لوگ آج نبیل بھائی کو کسی نے کچھ کہا جو آج آپ کو اخلاقیات یاد آ گئی، باقی کھانا پینا بھی زیادہ کر دی ہے، اور جو پہلے کم سوتے تھے زیادہ سو رہے ہیں، کھا پی کم رہے تھے تو زیادہ کھا پی رہے ہیں، کیوں کہ زیادہ آپ کو کھانے پینے کی دکانیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، شاپس، نئے نئے برانڈز آ گئے ہیں، جو پہلے برانڈ جو ہے نا وہ کہیں کا دکا برانڈز نظر آتے تھے، ابھی ہر پلازے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی آپ کو برانڈ کی شاپ بھی ملے گی، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے یا چاہے وہ پہننے کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ F7 کا مرکز ہے جی مین، یہاں پہ برانڈڈ چیزیں ساری مل جاتی ہیں۔ تو آپ کو کتنے ٹائم بعد سر آپ F7 آئے ہیں سر آج؟ سر ہم تو آتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جی ہمارا تو آنا جانا سیکٹرز کے اندر لگا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو آتے رہتے ہیں ہم، کوئی دوست احباب ہیں کبھی ان سے ملنے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی گھر بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سر آنا جانا ہمارا تو یہاں پہ رہتا ہی ہے۔ لیکن اگر ہمارے جو بھائی دیکھنے والے جو ملک سے دور ہوں اور ابھی سمجھتے ہوں کہ ہم یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی بھائی جب بھی آئے تو ضرور ہم سے رابطہ کرے جی، ہم چاہیں گے کہ پرانی یادیں اگر کوئی بھائی جو ہے اپنی دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتا ہے تو ہم خود اس کے ساتھ مل کے اس کی پرانی یادیں جو ہے نا وہ ضرور زندہ کریں گے جی، اور ساتھ مل کے انجوائے کریں گے۔ اور اگر کوئی بھائی اسلام آباد، راولپنڈی، ان ایریا میں کوئی بھی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، کسی کا دل ہے کہ یار مجھے یہاں کا ذرا وزٹ کرا دیں، تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ ہم پھر وہاں جا کر اپنی ویڈیو شوٹ کر لیں گے اور اسی طرح کا آپ کو وزٹ کرائیں گے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کی ہوتی ہیں، ان سے ان کی محبت ہوتی ہے خاص ایریے سے، تو وہاں وہ کہتے ہیں یار یہاں کا ذرا ایریا مجھے دکھا دیں۔ کیا خیال ہے نبیل بھائی؟ جی بالکل اسی طرح ہے جی۔ خیر یہ احساس جو ہے نا یہ میرے خیال میں انہی لوگوں کو ہوتا ہے جی جو ایک زمانے تک کسی جگہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر وہ یادیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی ویڈیو کے اندر، اگر کوئی تصویر کے اندر وہ جگہ ان کو نظر آئے تو وہی پرانی محبت ان کو ایک فوراً جاگ کے جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہی پرانی یادیں ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی طریقے سے اڑ کے اس جگہ پہ پہنچیں اور دوبارہ اپنی کھلی آنکھوں سے ضرور دیکھیں۔ تو بہرحال ہم آپ کو جی آج جی آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ کہیں گے یار ہر وقت سوال ہی کرتے رہتے ہو قادر صاحب، بس سر آپ جواب اچھے دیتے ہیں اس لیے میں سوال کرتا ہوں۔ جی سر یہ ایسا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے ساری شاپس دیکھی، ابھی آپ نے بڑا غور سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور آپ کا ایک بڑا برائٹ ویژن ہے، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ کے برائٹ ویژن سے جو ہمارے ویورز ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ جی تو یہاں پہ آپ نے بہت ساری شاپس دیکھی، مختلف کاروبار دیکھے، مختلف بزنس دیکھے جو لوگ کر رہے ہیں، تو ابھی اگر آپ کوئی شخص یہاں پہ F7 میں شاپ لے کر یا کوئی بھی ایریا لے کے تو وہ بزنس کرنا چاہے تو کون سا بزنس سر سب سے بیسٹ ہے آپ کے آئیڈیا کے مطابق؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس تو کوئی بھی سر برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سارے ہی بزنس اچھے ہیں، جو مطلب جتنے جائز بزنس ہے نا وہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس بزنس میں ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ کو کسی بزنس کے اندر ایکسپیرینس ہے
تو آپ کو وہی بزنس کرنا چاہیے. پھر وہ آپ 7 میں کریں گے تو تب بھی کامیاب ہے, F10 میں کریں گے تو تب بھی کامیاب ہے, اور G9 میں کریں گے تو تب بھی کامیاب ہے. لیکن کلاس دیکھنی ہوتی ہے نا, آپ کا جو بزنس جس نوعیت کا ہے اس جیسی کلاس اس ایریے میں رہتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں یہ ضرور میٹر کرتی ہیں چیزیں, یہ ضرور میٹر کرتی ہیں. یہاں لگا لیں سر, جی کیا جی کہتے سر, ہیں, یہاں مشورہ آپ کا. نماز بھی گزر رہی ہے جی, اور نماز بھی پڑھتے ہیں, خان پہ بھی جانا ہے, تو بزنس کا سر تھوڑا سا بتا دیں لوگوں کو تھوڑا سا, پھر اس کے بعد خدا حافظ. دیکھیں یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹرز کے جتنے بھی بزنس ہیں نا, چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور چاہے وہ برانڈز کے بزنس ہیں, جتنے بھی ایسے کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر جتنے بھی بزنس آتے ہیں وہ سارے تقریباً F7 F6 میں چلتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی ان بزنسز میں سے کسی میں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ ضرور بزنس کریں, انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آج کل تو خیر ٹرسٹ کا وہ زمانہ رہا نہیں ہے کہ کسی پہ آپ ٹرسٹ کریں, لیکن اگر آپ کے پاس اچھا ایک بزنس چلانے کا کوئی فارمولا موجود ہے, میکینزم آپ کے پاس موجود ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ بزنس کر سکتے ہیں, خود آگے کریں. نہیں تو پھر رینٹ کے اوپر شاپ لے لیں اور اسے رینٹ آؤٹ کر کے اچھا آپ رینٹل انکم کوئی شاپ خرید لیں اور خریدنے کے بعد آگے رینٹ آؤٹ کر دیں, کیونکہ یہاں پہ تو رینٹ بھی زیادہ اچھا ہے. جی رینٹ بہت اچھا ہے. اسی رینٹل پرپز کی اوپر بات کرنی تھی لیکن میں بھول گیا. وہ گھر فرض کریں ایک شخص بنا لیتا ہے F6 میں F7 میں, فرض کریں گھر نہیں بکتا, تو یار یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے, رینٹل انکم اتنی اچھی ہے کہ وہ بندہ رینٹ پہ دے سکتا ہے؟ سر اگر آپ گھر جو ہے بناتے ہیں سیل کے پرپز سے کہ میں نے گھر بنا کے سیل کرنا ہے, اور اگر جب تک آپ کا گھر نہیں بکتا تو آپ اس سے اچھی رینٹل انکم بھی لے سکتے ہیں. اور بہرحال رینٹل انکم ریزیڈینشل سے زیادہ کمرشل میں اچھی ہے. اگر آپ کمرشل سیکٹرز کے اندر کوئی پلازا لیتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ رینوویشن والی لے لیتے ہیں جو تھوڑی سی مناسب آپ کو ملتی ہے, اور پھر اس کو اچھا رینوویٹ کر کے آپ اس کو رینٹ کے اوپر لگاتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو نا زیادہ رینٹل انکم مل سکتی ہے بنسبت ریزیڈینشل کے. تو کمرشل کے اندر انویسٹمنٹ تھوڑی سی ذرا زیادہ چاہیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو ریٹرن بھی بہت اچھا ملتا ہے. لیکن دونوں ہی جگہ پہ بہت اچھی ہے, کیونکہ ریزیڈینشل میں ذرا تھوڑے کم پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور کمرشل کے اندر جو پورے پلازے ان کے اندر ذرا زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں, آپ یونٹس کے اندر بھی آ سکتے ہیں. جیسے ایک یونٹ آپ نے پرچیز کیا کم پیسوں کے اندر, جو ذرا تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ پرانا بنا ہوا ہے, تو آپ اس کو اچھا رینوویٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو اکثر چیزیں مناسب ملتی ہیں, اور اس کو اچھا رینوویٹ کر کے جب آپ اس کو دوبارہ سے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہی چیزیں, ایک تو اچھا رینٹ بھی آپ کو ملتا ہے, اور اگر اس کو دوبارہ آپ مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں تو اچھے داموں وہی چیز آپ کو اپنی جو انکم جو آپ اپنی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ اچھا ریٹرن بھی کماتے ہیں. واو, دیٹس گریٹ. آپ نے بہت ہی زبردست باتیں کی جسے سن کے یقین کریں موٹیویشن بھی ملی اور ایک انرجی سی آئی جسم میں. تو انشاءاللہ جی یہی اسی طرح کی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے نیکسٹ ولاگ میں بھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.